سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وروى ابن جرير من طريق أصبات عن السدي في قوله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريك لبني زهرة: يا بني زهرة إن محمدا ابن أختكم فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته، فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته. كفوا حتى ألقي الحكم، فإن غلب محمد صلى الله عليه وسلم رجعتم صالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئا. فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي، فالتقى الأخنس وأبو جهل، فقال الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمدا لصادق صلى الله عليه وسلم، وما كذب محمد صلى الله عليه وسلم قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، اور جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو چیز آپ کو غم میں ڈالتی ہے ان کی باتوں سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، تو تسلی فرمائی کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لیکن یہ تو تکذیب کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہوا کہ گو بظاہر یہ آپ کی تکذیب ہے، تو اصل میں تو آپ کی تکذیب نہیں ہے،
اصل میں تو تکذیب ہے اس اللہ کے دین کی، اس اللہ کے دین کی دعوت کی جو آپ لے کے آئے، اس کی تکذیب۔ آپ کی تکذیب تو یہ نہیں کر رہے۔ تو ایک قول یہ۔ دوسری قول یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرا مدنی یہ آپ کو تو سچا مانتے ہیں۔ پہلا معنی یہ تھا کہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، لیکن جھوٹا کہنے کا مقصد دراصل میری تکذیب ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ نہیں، آپ کو تو وہ ہر حال میں سچا جانتے ہیں، آپ کو تو وہ صادق سمجھتے ہیں۔ اصل انکار جو ہے وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دونوں اگر قول سامنے رکھے جائیں کہ بڑی عظیم تسلی ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا اس میں بہت بڑی عظمت شان، میرے مدنی پاک کا اللہ نے اتنی بڑا شان بڑھایا کہ میرا مدنی آپ کی تکذیب تو نہیں، یہ تو میری تکذیب ہے۔ یعنی جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرتا ہے وہ خدا کی تکذیب کرتا ہے، جو اللہ کے نبی پہ ایمان لاتا ہے وہ خدا کے احکام پہ ایمان لاتا ہے۔ تو دراصل آپ کی تکذیب میری تکذیب ہے، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ جب کسی کو بادشاہ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہے تو کہتا ہے بھائی آپ کا کیا ہے، آپ کا تو ہر دکھ ہمارا دکھ ہے، آپ کا سکھ جو ہے وہ ہمارا سکھ ہے۔ آپ کو اگر کوئی آدمی چھیڑے گا اس نے ہمیں چھیڑا۔ تو یہ مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس عظمت کے مقام پہ بلند کر دیا ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ایذا کی بات آئی تو آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ نے اپنا نام پہلے ذکر کر، اس میں جلالہ پہلے آ، ورنہ اللہ کو ایذا کون دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قہار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں، مالک ہیں، قدیر ہیں، متصرف الامور ہیں، جو چاہیں کر دیں، ساری دنیا کو چاہیں فنا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اللہ نے اپنا نام پہلے لیا اور رسول اللہ کا نام بعد میں لیا۔ اللہ کی بات تو یہ کہنی تھی کہ میرا مدنی جو لوگ آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ سے اعراض کر رہے ہیں، آپ کی بیگم محترمہ امہات المومنین پہ تہمت لگا رہے ہیں، وہ اصل مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا نام پہلے دیا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اس لیے اتنا بڑا یہ بہت بڑی عظمت شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے قول پہ بھی یہی مانا ہے کہ میرا مدنی یہ دشمن بھی آپ کی صداقت کے قائل ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا دشمن ہے ابی لہب، کتنا بڑا دشمن ہے عتیبہ، لیکن جب حضور نے اس کے بیٹے کو بد دعا کر دی تو بس سمجھ گیا کہ بس آ گئی، عذاب آ گیا۔ یعنی اس کے بعد اس کو ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں ہو۔ اس نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے میرے بیٹے کو کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کہ یا اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر، کیونکہ یہ بھی تو کتا ہو گیا نا، بھونکتا ہے اللہ کے نبی کو، تو اس کا علاج بندہ نہیں، اس کا علاج کتا ہے۔ تو جب اس نے سنا اس نے کہا میرے بچے پر پہرا لگاؤ، محمد مصطفیٰ نے دعا کر دی ہے، بس یہ اب بچتا نہیں ہے۔ یعنی اتنا یقین ہے دل میں، اتنا یقین ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ تو ہوگا، وہ تو کبھی رک نہیں سکتے۔ یعنی کافر کو اتنا یقین۔ افسوس ہے، دعا کریں کہ ہم مسلمانوں کو بھی اتنا یقین ہے۔ اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکے ہیں، کیا ہمیں بھی حضور کے فرمان پہ اتنا یقین ہے؟ سوچیں، مثلا حضور نے فرمایا سود حرام، اور ہم کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ملک نہیں بچ سکتا، تو حضور کی بات پہ یقین ہے؟ ہاں جی، ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جوا حرام ہے،
ہم کہتے ہیں کہ جوئے کے بغیر تو کوئی سودا بکتا ہی نہیں، کام نہیں ہو سکتا، کاروبار ہی نہیں چل سکتا۔ تو ہمیں حضور کی بات پہ یقین ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت انبیاء ہے۔ اور داڑھی کیا ہے؟ نور ہے۔ اور حضور نے بطور خاص یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ بھئی ان کی داڑھی مبارک جو تھی وہ سرہ تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ایک انسان پشت لگا کے بیٹھا ہے اور سفید داڑھی ہے اور سینے تک بھری ہوئی ہے، یعنی ہر بات میں حضور یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ سنت الانبیاء ہے اور یہ انسان کا جمال ہے، حسن ہے، کمال ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، داڑھی مڈائیں گے تو خوبصورت لگیں گے اور داڑھی رکھیں گے تو برے لگیں گے۔ جی آخر جو آدمی اس طرح پھراتے ہیں، داڑھی مڈاتے ہیں، کیا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا نا؟ کوئی آدمی پاگل تو نہیں ہو گیا نا کہ صبح اٹھ کے اس طرح پھیرے اپنے بدن پر؟ آخر اس کے دماغ میں ہے نا کہ جب میں داڑھی مڈا لیتا ہوں تو میں جوان لگتا ہوں، بڑا لوگ میرے ماشاءاللہ جمال کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، سڑک پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے دیکھنے۔ اور جب داڑھی والا ہو تو آدمی وہ تو بوڑھا لگتا ہے، کوئی لوگ چاچا کہیں گے، کوئی ماما کہے گا، کوئی دادا کہے گا، کوئی بابا کہے گا، وہ تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو پھر اگر حضور پر ہمارا ایمان ہے، سوچ لیں، ایسے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ سب کہتے ہیں ہمیں حضور بہت محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہماری جان بھی مدنی پاک پہ قربان، کملی والے پہ جان بھی قربان، حضور کے روضے پہ بھی قربان، مدینے پاک پہ بھی قربان، لیکن وہ قربان جو ہو رہا ہے وہ حضور کی کوئی بات مان بھی رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کچا بصل کھا لو، کچے تھوم کی پھلی چبا لو تو تمہارے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جماعت میں نہ ہو، مسلمانوں کو ایذا نہ دو، اور ہم سگریٹ پی کے آتے ہیں۔ حضور کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا کپڑا جو ہے گھٹنوں سے اوپر ہو، گٹوں سے اوپر ہو، گٹے اگر چھپ جائیں تو یہ وعید ہے جہنم کی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، دردی سے کہ یار ذرا نیچے رکھو نا کپڑا، بالکل ذرا بالکل ملا ہوا، پتہ لگے بڑا آدمی ہے، اوپر رکھیں، کہیں کہ اس کے بعد کپڑا بھی نہیں تھا۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کیا حضور کی باتوں پر ہمارا ایمان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری عورت ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ آئے، اس سے بات نہ کرے، اس کو اکیلا کسی غیر محرم کے ساتھ نہ رہیں، نہ بولے، دروازہ بند ہے تو اندر سے جھڑک کے بات کرے۔ اور ہم غیر محرموں کو لے کے گھر لے جاتے ہیں، بیگم سے تعارف کراتے ہیں کہ جناب یہ میری بیگم ہے، اچھا مجھے تو کام ہے، میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھیں گھر میں۔ تو ہمیں حضور کے بات پر ایمان ہے، ہم نے مان لی بات۔ سوچ لیں ٹھنڈے دل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے، بہن ہے، جوان ہے، اور رشتے مانگنے کے لیے کوئی بندہ آتا ہے، وہ دیندار ہے، نمازی ہے، ایمان والا ہے، حضور کی سنت پہ چلنے والا ہے، تو بس پھر اور نہ سوچو غریب ہے، امیر ہے، کچھ ہے، بس رشتہ دے دو۔ اور ہم جب اپنی لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں تو پہلے پتہ کرتے ہیں کہ بھی اس کا کاروبار کیا ہے، ڈگری کیا ہے، تعلیم کیا ہے، نوکری کیا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، تو ہم حضور کے فرمان پہ چل رہے ہیں۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، اللہ نے آخر آپ کو بھی عقل دیا ہے ماشاءاللہ۔ ایک صحابی ہیں جن کی بہن اللہ نے اسے بڑا جمال دیا، بی بی کو۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، حضور کے صحابی ہیں، اور بالکل خدا کی قدرت ہے کہ شکل جو ہے جمال نہیں ہے ظاہری، اور چیچک کے داغ ہیں اور سیاہ رنگ ہے، غربت ہے۔
حضور سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی ہوگی. اس نے کہا حضور مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ شادی کیسے میں رشتہ کر لوں؟ ایک نہ تو خوبصورت ہوں نہ پیسہ ہے. آج کل تو شادی تب ہوتی ہے نا چلو جمال ہے یا دولت ہو تو پھر بھی کام بن جاتا ہے. حضور نے فرمایا اچھا فلاں صحابی کو جا کے میرا پیغام دو، اس کی بہن سنا ہے، بالغ ہے، قابل ہے، اس کو جا کے کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے رشتے کے. وہ پرانے زمانے کے گھر ہوتے تھے، وہ چھوٹے سے دروازے پہ کھڑے کو آواز نکالی، اس کا بھائی آیا، اس نے کہا حضور کا سلام ہے اور حضور پاک نے مجھے بھیجا ہے رشتے کے لیے. تو بیچارہ چکرا کے کھڑا ہو. انہوں نے کہا میری بہن اللہ کا رحمت ہے، وہ چاند کا ٹکڑا ہے اور یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے. اب حضور پاک نے بھیج دیا ہے، اب مسئلہ ہے کیا کیا جائے. اس نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، اللہ کے نبی کی بات ہے لیکن یہ رشتے کا معاملہ ہے، آخر جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے اس کا مشورہ بھی تو چاہیے نا. تو میں اپنی بہن سے رائے لے کر پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اندر سے بی بی نے آواز دی. اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس کا کیا ہے؟ اس نے کہا تم آنے والے کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو کس نے بھیجا ہے. بس میں اسی سے رشتہ کروں گی جب جس کو اللہ کے نبی نے میرے لیے چن لیا ہے مجھے قبول. پتا تم نے بھی کبھی ایسا کیا ہے؟ تو پھر ہم نبی کی بات آخر کس بات پہ مانتے ہیں؟ ساری زندگی میرے مدنی نے سر پہ ٹوپی مبارک رکھی یا پگڑی رکھی. ہم کپڑا پہننا بے عزتی سمجھتے ہیں کہ فیشن ہے کہ کپڑا نہ ہو. تو ہم نے حضور کی بات مان لی نہیں. آپ سوچیں ٹھنڈے دن ساری زندگی میرے محبوب نے پگڑی باندھی یا ٹوپی مبارک کپڑا مبارک رکھا، یا ٹوپی نہیں تھی تو کپڑا رکھ کے اوپر پگڑی مبارک باندھ دی، یا پگڑی نہیں تو ٹوپی باندھ. لیکن ہمارے دماغوں میں ہے کہ جب ہم سر ننگا ہو، بال انگریزی کٹے ہوئے ہوں تو ہم بڑے اچھے لگتے ہیں، اور اگر سر پہ ہم ٹوپی پہن لیں تو پھر ہمارے بالوں کا حسن تو کسی نے نہ دیکھا. ہاں جی، اس سے بعض لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ اگر وہ چہرہ شیشے میں غور کر کے دیکھیں تو پتہ نہیں کیا لگتے ہیں. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ بھائی وہ فیشن ہے. حضور پاک نے فرمایا تم کپڑا ایسا پہنو کہ تمہارے بدن کا عیب ظاہر نہ ہو، یعنی محسوس ایسا کپڑا نہ ہو کہ بدن پہ ٹائٹ ہے اور تمہارا ہر عضو نظر آ رہا ہے، ٹانگیں بھی الگ الگ تقسیم ہو کے نظر آ رہی ہیں باقاعدہ. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، جین پہننا جو ہے نا جی بڑا اچھا ہے، چونکہ آج کل فیشن ہے جین کا. اب سوچ لیں آپ، ایک ایک مسئلے میں گھر میں بیٹھ جائیں، مولویوں کو چھوڑ دیں. آخر آپ کو اللہ نے خود عقل دیا ہے، کو مولوی دین کا ٹھیکیدار تھوڑا ہے، اس کو تو دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے بیچارے کو، اس نے تو ڈیوٹی کرنی ہے. دیکھو نا تم کلرک ہو، تمہاری کلرکی کی ڈیوٹی ہے، کوئی انجینئر ہے اس کی انجینئر کی ڈیوٹی ہے، کوئی ڈرائیور ہے اس کی ڈرائیوری کی ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی تو اس نے کرنی ہے. مولوی کی بھی ڈیوٹی ہے، اس کو تو روٹی بھی دین کے نام پہ ملتی ہے نا. وہ تو بیچارہ دین چھوڑ دے تو کھائے کہاں سے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی اپنے کام میں لگا دی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اسی لیے کہتے تھے نا حضرت وکی کے رضینا قسمت الجبار فینا، وہ کہتے تھے اللہ تیری تقسیم پہ ہم بڑے راضی ہیں. لنا علم وللجہال مال، ہمیں تو نے علم دیا اور جاہلوں کو دولت دی، ہم بڑے خوش ہیں. یہ دولت انہی کو مبارک ہو. آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور 24 گھنٹے جو آپ دیتے ہیں ٹی وی کو، ڈش کو، وی سی آر کو، انٹرنیٹ کو، دوستوں کو، یاروں کو، گپوں کو، ایک 10 منٹ کا ٹائم جو ہے وہ تو اللہ اللہ کے رسول کو دے دو. ذرا بیٹھ کے غور کر لو کہ کون کون سی بات حضور نے فرمائی اور میں نے اس میں کتنی مانی ہے. بس کسی مولوی کے بعد نہ جاؤ، کسی جماعت پارٹی کے چکر میں نہ پڑو. بس رات کو علیحدہ بیٹھ جاؤ 10 منٹ کے لیے، ایسے بیٹھ کے غور کرو کہ میں نے صورت میں، سیرت میں، لباس میں، گفتگو میں، نماز میں، حلال کھانے میں، سچ بولنے میں حضور کے کتنی باتیں میں نے مان لی ہیں اور کتنی میرے اندر کمی ہے. ذرا 10 منٹ کے لیے تھوڑا سا اپنا محاسبہ، حاسبو قبل ان تحاسبوا.
تم اپنا محاسبہ کرو، اس وقت سے پہلے کے حساب شروع ہو جائے۔ وہ تو جب حساب ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن گھر میں بیٹھ صرف 10 منٹ اللہ رسول کے لیے 10 منٹ روز علیحدہ بیٹھ جاؤ کہ بھئی میرے گھر میں کتنی چیزیں حضور کی سنت کے مطابق ہیں اور کتنی نہیں ہیں۔ تھوڑا سا غور کر لیں، پھر خود نمبر لگا لیں اپنے کہ 100 نمبر آتا ہے 80 پھر آتی ہے، پھر خود نمبر لگاتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صداقت کا تو وہ مقام ہے کہ دشمن بھی تیری تصدیق کرتا ہے۔ اصل تو غصہ ان کو اس دین سے ہے جو دین لے کے آپ آئے ہیں۔ جب تک آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی یہ تو سارے آپ پہ قربان ہوتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچپن میں ایک دفعہ تھوڑا باہر تشریف لے گئے نا، بکریاں چرانے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے، تو کسی جنگل میں دیر ہو گئی تو سارے جناب پریشان، سارے پریشان ہیں، ابھی طالب پریشان ہیں، گھر والے ساتھی رشتہ دار۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، حضور کا بچپن ہے، حضور کو اپنے آگے بٹھا کے سواری پہ لا رہا ہے۔ وہ جب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان تھے، اس نے کہا مجھے فلاں مقام پہ ملے، حضور تو میں لے آیا۔ تو انہوں نے کہا ابو جہل تو بڑا ہے اور تو چھوٹا بچے ہیں، ان کو آگے بٹھا دیا کہ میں برداشت نہیں کر سکا کہ محمد میرے پیچھے بیٹھے۔ تم نے حضور کو آگے بٹھایا ہوا ہے یا پیچھے؟ غور کرو کہ ابو جہل کا کردار یا ہمارے کردار میں کوئی فرق ہے؟ غور کرو، ٹھنڈے دل سے غور کرو، ان دکھوں میں نہ پڑو گے جی مولوی کہتے ہیں۔ نہیں، مولوی کچھ نہیں کہتے، مولوی بندے ہیں، انسان ہیں، تم میں سے ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، نہ وہ معصوم عن الخطا ہے، نہ مولوی کی بات کوئی حجت ہے۔ اللہ نے تمہیں جو انسان بنایا ہے، کاروبار کر لیتے ہو، مزدوری کر لیتے ہو، پاسپورٹ جعلی بنا لیتے ہو، اتنے بڑے فراڈ کر لیتے ہو، صرف محمد کا دین سمجھ نہیں آتا، کون سی بات ہوئی؟ امیگریشن کو دھوکہ دے دیتے ہو، وزن کرنے والوں کو دھوکہ دے دیتے ہو، 10 کے 20 بنا لیتے ہو، 20 کا 100 بنا لیتے ہو، 100 کا 1000 بنا لیتے ہو۔ اتنا تو تمہارے پاس عقل ہے، صرف محمد مدنی کے دین کے بارے میں عقل نہیں ہے۔ یہاں تمہیں مولوی لڑاتا ہے، کرکٹ پہ لڑائیاں ہوں تو وہ بھی مولوی لڑاتا ہے، تم کتے لڑاؤ تو وہ بھی مولویوں نے کہا ہے، مرغے لڑاؤ، بٹیر لڑاؤ، وہ بھی مولویوں نے کہا، اس لیے لڑاتے ہو۔ کوئی عقل کرو، انہیں بھی خدا کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ بھئی کافر ہیں، دشمن محمد مصطفیٰ ہے، یہ وہ دشمن ہے جو سب سے بڑا عدو اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اخنس بن شریک نے بدر کے دن اپنی زہرہ سے کہا اے بنی زہرہ ان محمدن ابن اختکم، کہ حضور پاک تمہاری بہن کی اولاد ہیں، اور جب تم ان کے اتنے قریبی رشتہ دار ہو فَأَنْتُمْ أَحَقُّ مَنْ ذَبَّ عَنْ ابْنِ أُخْتِهِ، تو اپنی بہن کے بیٹے، اپنے بھانجے، اپنے رشتہ دار سے دشمن کو روکنا تو تمہارا زیادہ حق بنتا ہے۔ اور فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا لِمَ تُقَاتِلُوهُ الْيَوْمَ، اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو تم کیوں لڑتے ہو؟ نہ لڑو۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر بھی تو تم اپنے بہن کے بیٹے کی تحفظ کر رہے ہو نا، یعنی اگر تو وہ اللہ کا نبی ہے تو پھر بھی تو نہ لڑو۔ چلو نبی نہیں لیکن تمہارا تو رشتہ دار ہے نا۔ دیکھو بدر کا دن ہے، ان کو روک رہا ہے کہ نہ لڑو۔ اچھا مگر لگا کہ ٹھہر جاؤ، اس وقت تک تم لڑائی پہ تیار نہ ہو، مجھے ملنے دو ابو الحکم یعنی ابی جہل سے۔ اگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تم جب نہیں لڑو گے تو تم خیریت سے واپس چلے جاؤ گے، اور اگر حضور مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ تمہیں تو قوم کچھ نہیں کہے گی، ان کا تو مقصد حل ہو گیا، پھر تم سے کیوں لڑیں گے؟ یعنی اگر وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ غالب آ گئے تو تم تو لڑے ہی نہیں ہو نا، تم تو محفوظ ہو، تم تو سالم اپنے گھر واپس سالمین جاؤ گے۔ اچھا اگر وہ مغلوب ہو گیا تو ابو جہل اپنی جنگ جیت گیا، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم سے لڑے؟ پھر بھی تم بچ جاؤ گے، تو تم نہ لڑو محمد مدنی کے خلاف، کافر ہے، اخنس بن شریک سردار ہے، لیکن روک رہا ہے ان کو کہ بھئی حضور کے خلاف نہ لڑو، عقل کرو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جناب، اسی لیے اس کا نام بھی اخنس پڑ گیا۔ اخنس کا معنی پیچھے ہٹنا، ورنہ اس کا نام جو ہے وہ ابئی تھا۔ اس کے بعد اخنس آیا اور ابو جہل کو ملا اور علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا ابو جہل بات سنو، اخبرنی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہو صادق ام کاذب فإنه ليس هنا من قریش غیری وغیرک یستمع کلامنا۔ کہنے لگا بات سنو ابو جہل، آج مجھے بتلاؤ کہ محمد مدنی اللہ کے نبی سچا ہے کہ نہیں؟ ہم علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی قریشی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہماری بات سننے والا، کم از کم مجھے تو بتاؤ، مجھے تو سمجھاؤ یہ بات۔ دیکھو یہ دشمن ہے ابو جہل، اور صرف دشمن نہیں، حضور نے فرمایا کہ ان فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، کہ میرا فرعون یعنی ابو جہل جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے میں تھا یہ اس سے بھی سخت ہے۔ وجہ مفسرین نے لکھی کہ اس فرعون کا تو یہ عالم تھا نا کہ ایک غوطہ لگا پانی کا، بس گردن جو نیچے سے نکلی نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اسی وقت سارا اکڑ وکڑ ساری نکل گئی۔ لیکن یہ بدبخت جو آخری وقت تک میدان بدر میں پڑا ہوا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، صرف آخری رگے ہیں، اس وقت بھی اکڑ ہے نہیں۔ یہ اتنا سخت آدمی ہے بدبخت، اتنا سخت ضدی آدمی ہے کہ میدان بدر میں جب پڑا تھا تو گردن کٹ گئی، صرف رگیں جڑی ہوئی ہیں، سانس آ رہی ہے، بات کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے تو آپ بڑے فقیہ تھے لیکن کمزور تھے بدن کے اعتبار سے، لڑائی کے اعتبار سے، تو تلوار نکال لگے تو کہتا یا راعی الغنم، کہتا بکریوں کے چرواہے تیری تلوار سے میں نہیں مرتا، میری تلوار نکال کے گردن کاٹ۔ یعنی اس وقت بھی اکڑ باقی ہے۔ انہوں نے جب ٹھوکر ماری، انہوں نے کہا بدبخت اب تو تم مر گیا، ذلیل ہو گیا، سارے سردار مر گئے۔ کہنے کا کیا ہو گیا کہ بندہ ہی مر گیا، مکہ تھوڑا فتح ہو گیا ہے، جنگ تو ہے، ہم تو مکے کے سردار ہیں کہ تم لوگوں نے مکہ تھوڑا فتح کر لیا ہے، لڑائی میں بندے مرتے رہتے۔ یعنی اس وقت یہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ اب دیکھو وہ جواب کیا دے، اس نے کہا اخبرنی، خبر دو مجھے، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں؟ پتہ ہے جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے بھائی حقا، کہتا ہے ہلاکت ہو تیرے لیے اخنس، کہتا ہے برباد ہو جائے تو، کیا پوچھ رہے ہو؟ واللہ ان محمد لصادق، کہتا ہے برباد ہو پاگل تم یہ بات بھی پوچھنے والے، خدا کی قسم محمد مدنی سچا ہے۔ صرف یہ نہیں کہتا کہ مدنی سچ، کہتا ہے بے حق، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ یہ بھی کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے کہ سورج نکلا ہے اور تم پوچھتے ہو کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ محمد مدنی کی صداقت تو کھری بات ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو بے وقوف آدمی، تو عجیب آدمی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف کہتا ہے واللہ ان محمدا لصادق، کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے۔ ابو جہل کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی، کسی پیر شیر کی نہیں کھائی بیچارے نے۔ اور مسلمان کس کی قسم کہتا ہے؟ بیٹے کی، اور جی پتر تے سر تے ہاتھ رکھتا ہے، اور جی مجھے اپنی آنکھوں کی قسم ہے، جی رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں اس کی قسم، اور رزق دینے والے کی نہیں ہے، رزق کا اڈا کو اوپر سے نکل آیا ہے۔
عقل ہے کچھ؟ سوچو تو صحیح ہم کدھر جا رہے ہیں۔ او جی مجھے پیران پیر کی قسم ہے، مجھے مرشد کی قسم ہے، مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے اپنے حضرت کی قسم ہے۔ ابو جہل بھی خدا کی قسم کھاتا ہے اور مسلمان غیروں کی قسم کھاتا ہے۔ کافر ہے لیکن خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، لیکن ساتھ جوڑ لگاتے تھے، شریک بناتے تھے، مانتے تو وہ بھی تھے کہ خدا ہے۔ کہتے واللہ ان محمدن لصادق۔ اچھا کیوں نہیں مانتے؟ اور دوسری بات سنو، صرف یہ نہیں کہتا کہ سچے ہیں، بلکہ اگلا جملہ سنو تو حیران ہو جاؤ گے۔ کہتے وما کذب محمد قط۔ دیکھو بدبخت ہے، بدبخت۔ کہتے صرف اچھا اتنا بھی کافی تھا نا کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں، بس اتنی کافی۔ کہتے وما کذب محمد، محمد مصطفیٰ نے تو کبھی جھوٹ بول بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ولیکن کہتے ہیں ہم مانتے کیوں نہیں؟ جب سچا ہے مانتے، پھر مانو بدبخت۔ کہتے کیا کریں کہ بنو قصی کے پاس علم بھی ان کے پاس ہے، جھنڈا بھی ان کے پاس ہے، اور سقایا زمزم کی وہ بھی ان کے پاس ہے، حجابہ جو ہے یعنی دروازے کی پہرے داری اور چابی جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، اور اب نبوت بھی ان کو مل گئی۔ تو اب قریش، باقی کیا بچا قریش کے لیے؟ کیسے مان لیں ہم؟ سب کچھ تو وہ لے گئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے کہ جس خاندان میں میرا مدنی پیدا ہونا ہے، اللہ نے اس کعبے کو آباد کرنے کے لیے محمد پاک کو پیدا کیا، تو انتظام بھی کر دیا کہ پہلے بھی سارا کام حضور کے خاندان میں مل گیا، سارے پہلے بھی انتظام کر دیا کہ ہر چیز پہلے سے حضور کے پاس۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ محمد مصطفیٰ یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ تو اللہ کی آیات۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ تو محمد مصطفیٰ ہے، وہ تو خود آیت اللہ ہے نا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آیا بنایا، اسی طرح میرا مدنی کی نبوت، رسالت، وجود، معجزات سب اللہ کی آیت ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالیٰ، اب اللہ تسلی دیتے ہیں کہ میرے مدنی پاک آپ بھی صبر فرمائیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نصرنا ولا مبدل لكلمات الله۔ هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له في من كذبه من قومه وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ووعد له بالنصر كما نصروا وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من قومهم اللذ البليغ ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے مدنی کی تسلی فرمائی، اپنے مدنی کی تعزیت عزا فرمائی کہ آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے قوم کی تکلیف سے، آپ صبر کریں جیسے پہلے شان والے نبیوں نے صبر کیا، اور اس میں وعدہ ہے کہ ان پیغمبروں نے بھی صبر کیا حتی اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ہماری مدد پہنچ گئی ان کو، آپ کو بھی میری مدد آئے گی، فکر نہ کریں۔
بالظفر کانت لهم العاقبہ، ہم نے اپنے پیغمبروں کی پہلے بھی مدد کی، ان کی مدد کے ساتھ حتیٰ کہ عاقبت یعنی انجام کیا نکلا کہ نبی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ حالانکہ ان کو تکذیب قوم سے بڑی تکلیفیں پہنچی تھیں، لیکن جب ہماری مدد آ گئی دنیا میں بھی مدد آئی، اور اسی طرح اللہ اپنے پیغمبروں کی آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے، ان کی شان بلند کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلِهَذَا قَالَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ أَيْ الَّتِي كَتَبَهَا بِالنَّصْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تسلی فرمائے، میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں اپنے ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں، میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی اور آخرت میں۔ اور جیسے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا میری تقدیر کا فیصلہ ہو چکا کہ میری مدد ہوگی اپنے بندوں کے لیے، اپنے رسولوں کے لیے، اور وہی کامیاب ہوں گے، کامیابی ان کو ہی ملے گی، عاقبت ان کی ہی کامران ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو میری جماعت ہے میرے ماننے والے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے دوسری آیات میں بھی فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو غالب کریں گے، اور اللہ کا یہ فیصلہ کوئی سمجھے کہ شاید پورا نہ ہو، فرمایا نہ، ہم قوت والے بھی ہیں، قدرت والے بھی ہیں، غلبے والے بھی ہیں، ہمارا فیصلہ جو ہے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی، نہ روک سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے رسولوں کی خبر آ چکی ہے کہ کیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، کیسے ہم نے ہارون علیہ السلام کی مدد کی، کیسے ہم نے سلیمان و داؤد علیہ السلام کو عزت و عظمت دی، اور کیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور کیسے ہم نے لوط علیہ السلام کی مدد کی، کیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نصرت کی، کیسے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ یہ سارے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نہ گھبرائیں، تسلی کریں، صبر کریں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ أَيْ مِنْ خَبَرِهِمْ كَيْفَ نُصِرُوا وَأَيَّدُوا عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ مِنْ قَوْمِهِمْ فَلَكَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ وَبِهِمْ قُدْوَةٌ۔ اے میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس پہلے رسولوں کی خبر آ چکی ہے، اللہ نے ان کی کیسے مدد کی، جب ان کی قوم نے تکذیب کی اللہ نے ان کی کیسے تائید کی۔ فَلَكَ فِيهِمْ أُسْوَةٌ وَبِهِمْ قُدْوَةٌ۔ میرے پیغمبر آپ بھی ان کی اتباع کریں، آپ کی ان کی اقتداء کریں، جیسے انہوں پر کیا آپ بھی صبر فرمائیں، جیسے اللہ نے ان کی نصرت کی آپ کی بھی نصرت ہوگی، آپ کی بھی مدد ہوگی۔ اللہ تبارک جیسے قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اب پہلے تو تھا نا تسلی، پیار، تو ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے، عظمت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ تھوڑی سی پھر اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ حضور کے دل میں کبھی کبھی خیال آ جاتا کہ اگر میرا اللہ جو کافر معجزے مانگتے ہیں ان کے مانگنے کے مطابق دے دیں تو شاید یہ سارے مسلمان ہو جائیں، تو تھوڑی اللہ کی طرف سے پھر پیار بھی ہے، تعدیب بھی ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نہ شکا علیہ کا اعراضہم ان کا، اگر ان کا اعراض تکذیب کفر آپ پہ گراں ہے، آپ زبردستی ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، تو جو مانگتے ہیں پھر آپ خود لے آئیں، دکھا دیں معجزہ ان کو۔ اللہ اکبر۔
قال علی بن ابی طلحہ ابن عباس النفق والثروۃ فی فتاتہم بآیۃ، یعنی آپ ایک سرنگ زمین میں لگا کے اگر معجزہ ہے تو پھر لے آئیں، وہ نشانی لے آئیں جو مانگتے ہیں. او تجعل لك سلما فی السماء فتصعد فیہ فتاتہم بآیۃ افضل مما آتیتہم بہ فافعل، یا آسمانوں پہ سیڑھی لگا کے ان کی خواہش کے مطابق جو مانگتے ہیں وہ لے آئیں، اور جو ہم نے معجزے دیے ہیں ان سے اور زیادہ کوئی بہتر معجزہ لے آئیں. تو اس سے ہے کہ یہ تو ہماری حکمت ہے. اور یاد رکھو معجزات ہاتھ انبیاء پہ ظاہر ہوتے ہیں لیکن دینے والا خدا. کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے لیکن اللہ چاہتے ہیں تو ظاہر ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے اللہ کی مرضی. کتنے اولیاء اللہ ہیں تکلیفوں میں گزر گئے، بیماریوں میں گزر گئے، مصیبتوں میں گزر گئے. جب تک میرا اللہ نہ چاہے نہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے نہ معجزہ ظاہر ہو سکتی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ مدینہ منورہ سے نہاوند 1 مہینے کا سفر ہے. اللہ دکھا دے عمر کو تو مدینے میں کھڑے کھڑے نہاوند دکھا دے، اور نہ دکھائیں تو قاتل پیچھے کھڑا ہے نہیں دکھائے. اللہ کی مرضی ہے. اس لیے اللہ پاک نے پہلے تسلی ہے، پہلے حضور پاک کی عظمت شان ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا اپنے اظہار جلال بھی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کے ایمان نہ لانے پہ اتنا کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے. وہ ہدایت دیں وہ نہ دیں، وہ صراط مستقیم پہ چلا دیں وہ نہ چلنے دیں، وہ بگڑی بنا دیں نہ بنائیں، شاہوں کو گدا کر دیں گداؤں کو شاہ کر دیں، عزت والے کو ذلیل کر دیں ذلیل کو عزت والا بنا دیں. یہ تو ہمارا نظام ہے میرا مدنی. آپ کیوں اتنا زیادہ اپنے دل پہ بات لاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ان کو ہدایت میں جمع کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا تو پھر ہمارے فیصلے پہ راضی رہے. اس میں ہماری حکمتیں ہیں کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، دار العمل ہے. یہاں تو دونوں چیزیں چلیں گی، دونوں مساوی چلتے رہیں گے. میں ہدایت بھی ہوں گے، میں ضلال بھی ہوں گے. ہدایت والے بھی ہوں گے، گمراہ بھی ہوں گے. ابرار و اخیار بھی ہوں گے تو اشرار و فجار بھی ہوں گے. اللہ کے مصلی پہ رات کو رونے والے بھی ہوں گے تو رات کو گانے سننے والے بھی ہوں گے. اللہ کی قرآن میں جن کی راتیں گزریں گی وہ بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جن کی راتیں موسیقی میں اور ہر چیز میں گزریں گی. تو اللہ کا نظام ہے، اس کا مرضی ہے، اس کے فیصلے ہیں. آپ اس میں کیوں دلگیر ہوتے ہیں؟ اور اگر دلگیر ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ دکھا دیں ان کو معجزہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کمال، یعنی پہلے اظہار رحمت ہے پھر تھوڑا اظہار جلال ہے. قال علی بن ابی طلحہ ابن عباس فی قوله تبارک و تعالی ولو شاء اللہ لجمعهم علی الہدى قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يحرص ان يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فاخبره الله انه لا يؤمن الا من قد سبق له من الله السعادة بالذکر الاول. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے ایمان پہ آ جائیں، سارے ہدایت پہ آ جائیں، سارے گمراہی سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں. اللہ پاک نے خبر دی کہ میرا مدنی وہ ایمان لائیں گے جن کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اور کوئی ایمان نہیں لے آ سکتا. اسی کو ہدایت ملے گی جس کو ہم دیں. دعا کرو اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہر مسلمان اس کی اولادوں کو، خاندانوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہدایت مل گئی تو بس مل گئی. اس کے لیے کسی بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بس اس کی رحمت کی بات ہے. رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ میں جویت. وہ رحمت حق ہے، وہ ہدایت دینے پہ آ جائے تو آ جائے. لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اللہ معاف کرے، ساری جوانی فسق و فجور میں گزر گئی، اور ایک رات کسی عورت کے وعدے پر جا رہا ہے. کسی عورت کے ساتھ وعدہ ہے نعوذ باللہ ملنے کا.
جانا ہے اور خدا کی شان یہ ہے کہ اس عورت کے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے، اور یہ اسی دیوار کو پھلانگ کے اندر جانا ہے، اور ایک آدمی مسجد میں کھڑا رو رہا ہے اور پڑھے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ دیوار پہ بیٹھے اور قرآن کی آواز کر. اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا لوگوں کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ رب سے ڈریں، اور کتنی دیر نافرمانی کریں گے، ابھی وقت نہیں آیا. بس یہ آیت قرآن کی کان میں پڑی، کہتے ہیں آن الوقت، کہتے آ گیا ہے وقت. بس دیوار سے پھلانگ لگائی، مسجد کے اندر آ گئے، آگے روئے توبہ کی، امیر المومنین فی الحدیث بنے. جب خدا پلٹنے پہ آئے تو پھر یوں پلٹتے، کوئی تقریر نہیں، کچھ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، بس کان میں آیت پڑھی، بس انقلاب آ گیا. اور ایک ہم ہیں کعبے میں رہتے ہیں، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 25 سال ہو گئے، رات دن ماشاءاللہ حرم شریف بھی آتے ہیں، مدینہ پاک بھی جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت فرمائے ابھی تک حال نہیں بدلا. 40 سال عمر عزیزت گزشت، تو از حال طفلی نہ ہرگز گزشت. جیسے کسی بزرگ نے لکھا کہ 40 سال گزر گئے لیکن ابھی تک وہی حال. کتنا ہے کہ کچھ جو لوگ بیچارے یا تو بالکل ریٹائر ہو گئے ہیں نا جی، بالکل پینشن پہ آ گئے، اپنا عمر جواب دے گئی، بوڑھے ہو گئے، ان کو ماشاءاللہ مسجد یاد ہے. کیا کہاں جائیں؟ والے بھی تو تنگ ہیں نا جی، تو کہاں جائے غریب آخر؟ وہ مسجد میں ہے ماشاءاللہ. یا پھر وہ آدمی جس کے پلے میں کچھ نہیں ہے، نوکری نہیں ملتی، جب کام نہیں ہوتا، اس کو بھی پریشانی ہے، وہ بھی آ جاتا ہے کعبے میں دعا مانگنے. ورنہ جس کے پاس راحت ہے، آرام ہے، گاڑی ہے، مکیف ہیں، اس کو تو بس سگریٹ ہے، فیشن ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے، اس کو یاد ہی نہیں کیا نماز کا وقت آ جائے کہہ دو ہاں ٹھیک ہے جی آپ پڑھیں میں ذرا بس پڑھ لوں گا. یاد ہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. انما يستجيب الذين يسمعون، اي انما يستجيب لدعائك يا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام فيعيه ويفهمه. میرا مدنی آپ کی بات تو وہ مانیں گے جو قرآن و حدیث سنیں گے، سمجھیں گے، یاد رکھیں گے. یہ ہے کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. قوله تبارک و تعالی لینذر من کان حیا فیحق القول علی الکافرین. آپ ڈرائیں ان کو جو زندہ ہیں، یہ کافر تو مردہ ہیں، ان کے دلوں پہ تو موریں لگی، ان کو کیا ہوگا ڈرانے سے. قوله تبارک و تعالی والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. یعنی بذلک الکفار لأنهم موت القلوب، ان کے تو دل مردہ ہیں. فشبہهم اللہ بأموات الأجساد. قال والموتى يبعثهم اللہ ثم إليه يرجعون. وهذا من باب التحكم بهم والأزراء عليهم. یعنی یہ بھی ایک تنبیہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ جیسے آدمی کسی کو کہتے ہیں اچھا تم نے آنا تمہارے پاس ہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں تحکم، اس کو کہتے ہیں ادرا. کہ کسی کو اس انداز میں اگلا بات کرتا جی ٹھیک ہے آپ نے آخر پانی پل کے نیچے ہی آئے گا نا، آخر آپ نے آنا. تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی چھوڑیں اگر نہیں لاتی، ان نے ہمارے پاس ہی آنا ہے نا، ان کو ہم نے قبروں سے اٹھانا ہے، ان نے پھر ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، ہم ان کا حساب کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سب کا فیصلہ ہدایت پہ فرما دے اور سب کا ہمارا سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اگر عورت کو کسی نے ایک طلاق دیا ہے تو رجعت کیا؟ رجعت کا معنی یہی ہے کہ کہہ دے کہ بس میں نے رجوع کر لیا، اپنی عورت کو پھر گھر میں بٹھائے، ملے، بس 2 گواہوں کے سامنے ہو اور اچھی بات، بس کہہ دینا کافی ہے اور کسی نکاح کی ضرورت نہیں. اگر شادی میں کر رہا ہوں، شادی سے پہلے اگر میں اس عورت کو دیکھنا چاہوں تو شریعت کی اجازت ہے کہ خطیب جو ہے خطبہ کرنے والا، یعنی جو آدمی کہیں رشتہ کر رہا ہے،
تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ بعد میں جو انسان کے اختلاف پیدا ہوں یا دل شکنی ہو یا کہہ جی اچھی نہیں تھی، یہ شکل نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، اس لیے اسلام اجازت دیتا ہے۔ وہ لڑکی بھی دیکھ سکتی ہے اور وہ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ روز ہر گھر میں رشتہ لے کے چل پڑو کہ دیکھا ہوں ایک دفعہ۔ میری بیوی کا ایک تکلیف تھی جس کی وجہ سے پیٹ کا آپریشن ہوا۔ اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس عورت کو بچہ ہوا یا حمل ٹھہرا تو پھر یہ عورت زندہ نہیں رہ سکتی، مر جائے گی۔ تو کیا حمل روکا جا سکتا ہے؟ ہاں، روکا جا سکتا ہے، اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں 9 تاریخ کو مکہ سے فجر کے بعد عرفات جانے کا میں نے ارادہ کیا، لیکن میرا لڑکا جو تھا وہ فوت ہو گیا، میں اس لیے پھر اس دن صبح تو نہ جا سکا، پھر عصر کے بعد میں عرفات گیا۔ اگر 9 تاریخ کو عصر کے بعد بھی آپ عرفات گئے، آپ کا حج ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ صبح جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہے، ایک آدمی کا بچہ فوت ہو جائے، چونکہ عرفات کا وقت جو ہے وہ 9 کا سارا دن اور پھر ساری رات طلوع فجر تک۔ ایک آدمی سے ہم نے سنا ہے کہ جیسے یہاں قاریوں کا رواج ہے کہ جب قرآن ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یعنی یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی صحابہ پڑھنے کے بعد ایسے پڑھتے ہوں، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بس اب ہم نے باقی مشکل مسئلے یہی رہ گئے ہیں، اسی پر زور لگا رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم، کسی نے کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے سچ نہیں کہا؟ اگر اس نے ایک لفظ کہہ بھی دیا بیچارے نے، مانا یہ ہے کہ سنت کے مطابق ثابت نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بات ثابت نہیں ہے، ورنہ ایک کلمہ تو حق ہے۔ تو اب ان مسائل پر آدمی صرف ٹکریں مارتا رہے اور جھگڑتا رہے، بس اللہ ہدایت دے، اور کیا کر۔ ہمارے ملک میں حضرت علی مشکل کشا یا علی مدد جو کہتے ہیں شرک ہے۔ شرک چھوٹا موٹا گناہ نہیں، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، سیدھا آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یا رسول یا محمد کا بھی نعرہ مارے، اگر ان کو بھی مشکل کشا اور سمجھے کہ میری فریاد سن رہے ہیں تو وہ بھی کفر و شرک ہے۔ اللہ کے سوا جبریل کو پکارے، نبی کو پکارے، علی کو پکارے، پیر کو پکارے، اسی کا نام تو شرک ہے کہ ندا کس کو ہونی ہے؟ صرف اللہ کو۔ اگر دعائیں قنوت وطر میں یاد نہ ہو تو جتنا یاد ہو وہی پڑھتے رہے، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر، جو بھی یاد ہو 2 کلمات، اور یاد کرتے رہو۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پیا جائے جائز ہے، بیٹھ کے پیئیں جائز ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف رخ کر کے 3 سانس لے کے پیا جائے۔ میرے دوست آئے تھے میاں بیوی عمرے کے لیے، لیکن وہ اس کا مرد جو ہے فوت ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، تو صاف ظاہر ہے کہ اب وہ عدت جو ہے واپس جا کے اپنے ملک میں اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی۔ یہاں بیچاری کہاں عدت گزارے؟ یہاں تو عمرے کا ویزا ہے 15 دن کا، وہ عدت کیسے گزار سکتی ہے؟ واپس جا کے اپنے گھر میں عدت پوری کرے۔ ویزے کے لیے دعا تو میں کر سکتا ہوں، میرے پاس تو کوئی ویزا ہوتا نہیں، دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ آسان کر دے۔ ایک آدمی قصیم سے حج کے لیے آیا، اس نے عمرہ کیا، پھر واپس جدے چلا گیا، پھر جدے سے مکے آیا، پھر مکے سے حج کا احرام باندھ کے حج کیا۔ ٹھیک کیا اس نے، کوئی غلطی نہیں کی۔ جدے سے احرام باندھنا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، جب قصیم سے آیا تو احرام باندھ کے آیا، عمرہ اس نے کر لیا۔ پھر وہ جدے اپنے کام کے لیے گیا، اور جدہ جو ہے وہ حرم سے تو باہر ہے لیکن میقات کے اندر ہے، میقات یلملم ہے۔ انسان کا بوسہ لیتا ہے، لیکن حجر اسود کے علاوہ قبر کا بوسہ کیوں نہ لیا جائے؟ تو انسان کا بوسہ جو لیتا ہے وہ نبی نے فرمایا ہے
اور قبر کے بوسے سے نبی نے منع فرمایا ہے، اب آپ کی مرضی، جہاں فرمایا ہے وہاں بوسہ لیتے ہیں، جہاں منع فرمایا ہے وہاں بوسہ نہیں لیتے ہیں۔ حجر اسود پہ فرمایا ہے تو جائز ہے، دوسرے کونوں پہ نہیں فرمایا تو نہیں جائز ہیں، تو وہ بھی کعبہ شریف کے کونے۔ اگر مسجد کے سامنے قبر ہو، اگر آگے دیوار ہے، حاجز ہے، رکاوٹ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ بالکل سامنے قبر ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ شیعہ عورت کے ساتھ نکاح کریں نہ کریں، ہمارے ہاں کچھ شیعہ روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر ظہر تک، یہ کوئی نیا روزہ ہے ان کا سارا کام ہی الٹا ہے، کلمہ ہی نیا ہے، اذان ہی نہیں ہے، روزہ ہی نیا ہے، وضو بھی نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے سے بات کرو، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کو بھی دین کی سمجھ دے۔ آپ نے سوال پوچھا تھا ایک ہی بات کو بار بار دہرانے کا، آپ نے کہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو میں نے کہا مجھے نماز بتائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ ہم نے پڑھی فاتحہ نماز میں تو ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بس بات تو ختم ہوگی، پھر اس کو الٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث میں تو یہی لفظ ہے نا کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، اور کوئی نماز ایسی ہے ہی نہیں جس میں فاتحہ۔ ہمارا بھی ایمان ہے کہ اگر نماز میں فاتحہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اب رہی یہ بات کہ مقتدی پڑھے، یہ تمہارے ذمہ ہے کہ مقتدی کا لفظ حدیث میں ہمیں دکھا دو، یہ تمہارے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ نہیں۔ جو بات ہمارے ذمہ ہے ہم نے عرض کر دی کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، اور کوئی نماز ہے ہی نہیں جس میں فاتحہ نہ ہو، چاہے میں نے پڑھی یا آپ نے پڑھی، نماز میں تو فاتحہ ہے۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ کہ مقتدی، وہ مقتدی والا لفظ آپ حدیث میں دکھا دیں، ہم بھی کل شروع کر دیں گے یا منا ہو صدقنا، کوئی جھگڑا ہے؟ جب حضور کی حدیث مل جائے تو پھر کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ دعا کریں اللہ ہمیں قرآن و سنت کا تابع بنائے، ہمیں فرما بردار بنائے۔ ہم البتہ آپ کو حدیث دکھا سکتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ ہمارے پاس ہے۔ ایک آدمی نے حرم میں نماز عشاء کی ختم ہونے کے فوراً اس کی ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا، اور کیا ہو گیا؟ نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کو میں جا کے زبردستی پکڑواؤں، وضو ٹوٹ گیا، اب نہیں مانتا تو وہ نہ مانے، ہم کیا کریں؟ ہمارے بس میں ہو تو اس کو جا کے وضو کراؤ۔ ایک مولوی تقریر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ غلط ہیں۔ بہرحال چاند پہ کوئی بھی تھوکتا رہے تو کیا ہوگا؟ لوگ صحابہ کو غلط کہتے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہو میرے مدنی پاک کو نہیں مانتے، تو امام ابو حنیفہ تو بات کی بات ہے۔ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا الہ العالمین عالم اسلام کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جو کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کوسوفوا میں ہیں، جس مقام پہ ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیر میں مجاہدین کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کو وثنی بتوں کے پجاریوں پہ غلبہ و قوت غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ بتوں کے پجاریوں پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مسلمانوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ مجاہدین فی سبیل اللہ کی نصرت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔
بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی ہدایت فرما، سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ آخرت 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 آخرت